الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم سبھاپتی صاحب اور اس دینی محفل میں موجود ہمارے معزز بزرگوں اور دوستوں، اور اسٹیج پر اپستھت ہمارے کرم فرما بڑوں کی یادوں سے وابستہ جناب حاجی عبدالرؤوف صاحب حفظہ اللہ، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. میں آسان اردو بھاشا میں، کیونکہ میں آپ کی بھاشا نہیں جانتا، آسان اردو میں چند باتیں جو ہم سب کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ضامن ہیں، کامیابی کے لیے ضروری ہے، وہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. سب سے پہلے اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہم سب کو مؤمن مانوش بنایا. وہ چاہتا ککر بنا دیتا، گورو بنا دیتا، لیکن اللہ نے مانوش بنایا اور مؤمن مانوش بنایا. پھر اللہ نے مزید انعام فرمایا کہ اپنے تمام نبیوں کے سردار محبوب رب العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنایا. یہ اللہ کا اتنا بڑا فضل ہے اور اللہ کا اپنی طرف سے دیا ہوا ایک پرسکار ہے کہ اللہ نے یہ پرسکار ہمیں بغیر مانگے عطا کیا. مومن مانوش بنایا،
اور تمام نبیوں کے سردار کا غلام بھی بنا دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اور ایسے محبوب کہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے کنیکشن، اپنا تعلق چاہتا ہے، اے مومن مانش ناری ہو یا پرش، اگر یہ چاہتا ہے کہ تو اللہ سے محبت کرنے لگے تو دیکھ، سب سے پہلا راستہ ہے تیرے لیے کہ میرے محبوب کی اتباع کر، میرے محبوب سے محبت کر۔ اگر تیری محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو سمجھ لے کہ تیرا کنیکشن، تیرا رشتہ تیرے پربھو سے مضبوط ہے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں کمی ہے تو پھر سمجھ لے کہ تیرا ایمان بھی کمزور ہے۔ اللہ کے نبی سے محبت کتنی ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں کا مؤمن مانش وہ کہلایا جائے گا کہ جس کے انتر میں میری محبت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا کی ساری دولت، دنیا کی ساری چیزوں سے سب سے زیادہ بیشی اللہ کے نبی کی محبت ہونی چاہیے۔ کتنی محبت؟ فرماتے ہیں حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اتنی محبت ہو کہ تیری آل اولاد، تیرے چھیلے، تیرے مائی باپ، تیرے دوست، حتیٰ کہ تیری جان، ان سب سے زیادہ محبت اللہ کے نبی سے ہونی چاہیے۔ اگر چھیلے سے محبت سامنے آ گئی، اللہ کے نبی کا حکم گر گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہے۔ ایمان کامل ہی اسی وقت ہوگا جب دنیا کی ساری چیزیں حتیٰ کہ تیری جان سب سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت ہو اور یہ ساری چیزیں پیچھے ہو جائیں، تب سمجھا جائے گا کہ اب تیرا ایمان کامل اور مکمل ہو گیا۔ اس سلسلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ ثانی ہیں، امیر المؤمنین ہیں اور بڑے چوٹی کے صحابی ہیں، ایک موقع پر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ ٹہل رہے تھے، ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، فرماتے کہ دل میں محبت کا یہ جذبہ پیدا ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا
کہ اے اللہ کے نبی، میرے انتر میں آپ کی محبت، میرے چھیلے، میری اولاد، میرے بیوی، میرے بچے، دنیا کی ساری دولت سب سے زیادہ ہے سوائے میری جان کے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عمر، ابھی تمہارا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ٹھٹھر گئے، چونک گئے کہ عمر کا ایمان ابھی کامل نہیں ہے۔ فرمایا کہ اے عمر، جب تک کہ تمہارے انتر میں میری محبت، آل اولاد، دھن دولت، ماٹی، دنیا اور تمہاری جان سے زیادہ نہیں ہوگی، تب تک تمہارا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً پلٹے اور کہا کہ آئے اللہ کے نبی، گواہ رہیے کہ میرے انتر میں آج سے آپ کی محبت، دنیا کی ساری دولت، حتیٰ کہ میری جان سے بھی زیادہ آپ کی محبت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بھجن، پتہ یہ چلا کہ کمال ایمان کا مدار حب رسول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کے کامل ہونے کی دلیل ہے۔ اب جتنی محبت ہوگی اتنا ہی ایمان مانا جائے گا۔ ایمان کامل اس وقت ہوگا جب اللہ کے نبی سے سب سے زیادہ محبت ہو۔ اللہ کے نبی سے محبت مضبوط کیسے ہوگی؟ اس کا آسان راستہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا جائے۔ بھجن، زیادہ سے زیادہ درود پڑھا جائے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کہ اے مومن مانوش، اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم علیہ السلام پر رحمت اور دعاؤں کی برسات برساتے ہیں۔ اے ایمان والے مومن مرد، عورتیں، ناری اور پرش، اللہ حکم فرما رہے تم بھی اللہ کے نبی پر درود و سلام پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ درود و سلام اللہ کے نبی پر پڑھنا یہ مستقل ایک عبادت ہے۔ مسلمان سمجھتا نہیں۔ درود و سلام ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس وہی لوگ پڑھیں گے۔ مسلمان سنی عالم سمجھدار درود و سلام نہیں پڑھتا۔ نماز میں پڑھ لیا، اللہ کے نبی کا نام آیا پڑھ لیا، لیکن مستقل عبادت سمجھ کر کے درود و سلام پڑھنے کی عادت ڈالنا، یہ مسلمان نہیں سمجھتا اس چیز کو۔ حالانکہ اللہ کے نبی فرماتے کہ دیکھ، جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے گا، زیادہ سے زیادہ درود پڑھے گا، وہ قیامت کے روز سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہوگا۔ اللہ کے نبی سے قربت چاہتے ہو؟ کب؟ جب حشر کے میدان میں ہر انسان پریشان حال ہوگا، اس وقت اللہ کے نبی سے قربت حاصل ہو جائے انسان کو۔
یہ تو بہت بڑی دولت ہے اور قربت حاصل ہوگی نبی کریم علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھنے کی۔ پھر ایک موقع پر فرماتے ہیں دیکھ درود پڑھ، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 رحمتیں۔ ابھی بس نہیں، فرماتے ہیں آگے ومن صلی علی واحدہ حطت عنہ 10 خطیات، ایک مرتبہ درود جو پڑھتا ہے اللہ اس کے 10 گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ابھی بھی بس نہیں، فرماتے ومن صلی علی واحدہ رفعت عنہ 10 درجات، ایک مرتبہ درود پڑھے گا تو اللہ عرش پر بیٹھ کر کے اس انسان کے 10 درجوں کو بلند فرما دیتے ہیں۔ یہ درود کی برکت ہے جس سے ہم سب غافل ہیں۔ درود کی برکت کتنی ہے؟ فرماتے ہیں ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام، کہ اللہ نے ایک فرشتہ دنیا میں پھیر رکھا ہے، جو فرشتہ دنیا میں پھرتا ہے، سمندروں میں، پہاڑوں میں، میدانوں میں، جنگلوں میں، باڑی میں، اور اس کا کام کیا ہے؟ جہاں کوئی مانوش، کوئی ناری اگر اللہ کے نبی پر درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ اس درود کو اٹھا لیتا ہے، اٹھا کر کے تیزی کے ساتھ روضہ اطہر پر جاتا ہے اللہ کے نبی کے دربار میں، اور کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، آپ پر فلاں مانوش جس کا نام یہ ہے اور اس کے باپ کا نام یہ ہے، اس نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جس کے کان میں یہ طاقت ہے کہ دنیا کے جس کونے میں کوئی درود پڑھتا ہے اس کے درود کو وہ سن لیتا ہے، اور سن کر کے اس کا نام اور اس کے باپ کا نام لے کر کے اللہ کے نبی کے دربار میں جا کے پیش کر دیتا ہے۔ اب بتاؤ، جب روز آنا اللہ کے نبی کے دربار میں ہمارا اور ہمارے باپ کا نام لے کر کے ذکر کیا جائے گا، درود پیش کیا جائے گا، تو قیامت کے دن کیسے بھول جائیں گے؟ اسی لیے فرمایا جو کثرت سے مجھ پر درود پڑھے گا وہ قیامت کے روز مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ ابھی اور دوسری حدیث طبرانی کی روایت ہے، فرماتے من صلی علی واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، اس کو یاد رکھنا اور اس کو لے کر کے جانا ہے یہاں سے۔ فرماتے جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ کتنی رحمتیں؟ پھر آگے فرماتے ہیں اسی حدیث میں وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ 10 صلی اللہ علیہ 100، اور اگر کوئی دن بھر میں مجھ پر صرف 10 مرتبہ درود پڑھے گا اللہ اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ پھر فرماتے ہیں آگے وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ 100، اور اگر کوئی پابندی کے ساتھ روز آنا مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھے، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ درود پڑھے،
تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں بڑی عجیب دولت، غور سے سنو، فرماتے کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق، جو 100 مرتبہ مجھ پر روزانہ پابندی کے ساتھ درود پڑھے گا، اللہ اس کے دونوں چوک کے درمیان، چوک بجی چوک کے درمیان یہاں پر لکھ دیں گے اپنے ہاتھوں سے کہ یہ آدمی منافق نہیں ہو سکتا۔ منافق بجی منافق وہ مانوش ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ گندا مانوش ہوتا ہے، جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ اب یہ آدمی منافق کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو میرے محبوب پر درود پڑھتا تھا، میرے محبوب کا محبوب ہے۔ پھر فرماتے اگر 100 مرتبہ درود پڑھے گا روزانہ، کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النار، اللہ اس کے دونوں چوک کے درمیان یہاں لکھ دے گا کہ یہ آدمی جہنم کی آگ سے بچ گیا، اب یہ جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو اپنی جبہ سے میرا نام لیتا تھا، میرے محبوب کا نام لیتا تھا، میرے محبوب پر درود و سلام پڑھا کرتا تھا، یہ جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا۔ پھر فرماتے وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ، کہ 100 مرتبہ درود کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ اس کو قیامت کے روز شہیدوں کے ساتھ رکھیں گے، شہیدوں کے ساتھ جو جنت کے بہت اعلیٰ مقام پر ہوں گے، وہاں یہ بھی ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھنا، اور اگر نہیں پڑھے گا تو اللہ کا عذاب بھی اسی طریقے سے۔ ایک لمبی حدیث ہے، اللہ کے نبی منبر پر چڑھ رہے ہیں مسجد کے، جہاں امام خطبہ دیتا ہے، بیچ کی سیڑھی پر پہنچے، آمین کہا، پہلی سیڑھی پر چڑھے آمین، دوسری سے پہ چڑھے آمین، تو صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا کہ جب میں سیڑھی پر چڑھا ہوں تو جبریل امین نے آ کر کے بددعا دی ہے، اور جب میں بیچ کی سیڑھی پر چڑھا ہوں تو جبریل امین نے کہا کہ بعودا، کہ اے اللہ کے نبی مردود ہے، دور ہے اللہ کی رحمت سے، لعنت ہو ایسے انسان پر کہ جس کے سامنے آپ کا نام آئے اور وہ ویکتی، وہ انسان، وہ مانوش، وہ ناری، وہ آپ پر درود نہ پڑھے، ایسے انسان پر اللہ کی لعنت ہو۔ کہ اللہ کے نبی کا نام سن رہا ہے اور تیری جبہ خاموش ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی پر کثرت سے درود پڑھنا، اس کی عادت ڈالنی چاہیے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ درود شریف پڑھ لے تو دن بھر میں کتنے ہو جائیں گے؟ 100 ہو جائیں گے۔ اور درود چھوٹے سے چھوٹا، وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی الامی، 1 منٹ بھی نہیں لگتا۔ اگر اس کی عادت ڈال لے
تو سمجھ لو کہ اس کا بیڑا پار، اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے اور اللہ کے نبی سے قربت حاصل ہوگی، اور ایسی قربت کہ جو جہنم کے آگ سے محفوظ کر دے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی سے محبت، یہ ہم سب کے دل اور انتر میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی سے بے پناہ محبت کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ کے نبی سے بڑی محبت تھی۔ ایک حدیث ہے، مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی وضو فرما رہے تھے، صحابہ کرام نے وضو کا پانی جو زمین پر گرنا تھا اپنے بدن پر ملنا شروع کر دیا۔ اچھا کیا ہو رہا ہے، کیوں کر رہے ہو ایسا؟ فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، ہمارے انتر میں آپ کی محبت کی آگ لگی ہوئی ہے، اس نے ہمیں مجبور کر دیا کہ آپ کے بدن سے جو پانی لگا ہے ہم اس کو اپنے بدن پر مل رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے تعلیم دی، فرمایا قیامت تک آنے والا مومن مانوش، تم تو مجھے دیکھ رہے ہو، وہ کیسے مجھے دیکھے گا؟ فرماتے من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے نبی سے اس کو محبت ہو جائے اور اللہ اور اس کا نبی اس سے محبت کرنے لگے، تو تین کام کرنے ہوں گے۔ کتنے کام؟ کتنے کام؟ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، پہلا کام، جب بولو تو جھوٹ بولو۔ بجن اللہ کے نبی فرماتے جب بولو تو سچ بولو، سچ کے علاوہ کچھ نہ بولو۔ جب بولو تو سچ بولو، سچ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اور اس کے نبی کو سچ پسند ہے، آپ نے سچ کی تعلیم دیے، جھوٹ کو بٹایا ہے۔ جو ویکتی اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، اس کا دعویٰ بھی جھوٹا، وہ بھی جھوٹا، اس کا ایمان بھی جھوٹا۔ اللہ کے نبی سے محبت کرنی ہے تو اپنے آپ کو سچا بنا لو۔ ایک چیز، وَلْيُعَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا أَتُمِنَا، اے مومن مانوش، اللہ کے نبی سے محبت چاہتا ہے تو یاد رکھ امانتوں کو ادا کرو۔ امانت، کسی کا روپیہ ٹکا رکھا ہے، لینے آگے امانت واپس کرو۔ کسی کے مکان میں کرایہ دار ہو، وہ کہہ رہا خالی کرو، فوراً خالی کرو۔ دکان خالی کرنے کے لیے کہہ رہا ہے خالی کر، چاہے تو 50 سال یا 100 سال سے تو رہ رہا ہے، چھوڑ دے، وہ اس کی ملکیت ہے، وہ تیرے پاس امانت تھی۔ باپ کا انتقال ہو گیا، بہنوں کی وراثت جو شرعی اعتبار سے ہے ان کی وراثت کو ادا کر، اگر نہیں دے گا تو تو نے امانت میں خیانت کی ہے، دنیا میں نہیں دیا، قیامت کے روز دینا پڑے گا، نہیں بچ سکتا۔ ارے میں نے تو شادی کر دیا، میں نے تو جہیز دے دیا، سب کچھ دے دیا، تو ساری دنیا دے دے جہیز میں، جب تک کہ تو وراثت کا حق ادا نہیں کرے گا تیرے ذمے سے ساقط نہیں ہوگی، ساری زندگی حرام کھائے گا، قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ پوچھ لو کسی بھی عالم سے۔ امانتوں کو ادا کرو۔ وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، تیسری چیز، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ پڑوسی بجن، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کر، اچھا برتاؤ کر، محبت کا معاملہ کر، چاہے وہ تجھ پر ظلم ڈھاتا ہے لیکن تجھے اس کے ساتھ ظلم کرنے کا اختیار نہیں ہے، تو اس کے ساتھ محبت کا معاملہ کر، چاہے وہ تیرا جانی دشمن ہے۔ میرے نبی کی تعلیم یہ
تو محبت کا معاملہ کر، آج نہیں تو کل وہ تیرے قدموں میں آ کر کے گر جائے گا۔ اللہ کے نبی کی یہ تعلیم ہے، اگر کوئی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو انہیں ان تعلیمات پر عمل کرنا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی مرضیات پر چلنا آسان فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم انی اشہدک انت الاحد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، مجرم ہیں، اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہیں۔ اے اللہ اپنی دریائے رحمت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں کو درگزر فرما دے، شرور اور فتن سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ اپنی ستاری کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ آپ تو غفار الذنوب ہیں، ستار العیوب ہیں۔ اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے اعمال پر فیصلے نہ فرمائیے، اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو نواز دیجئے۔ اے اللہ اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جن لوگوں نے دان کیا ہے، کرتے رہتے ہیں یا آئندہ کرنے کا جذبہ ہے، اے اللہ سب کے دان کرنے کو قبول فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو صحت اور عافیت عطا فرما دیجئے۔ ہمارے جو بڑے دنیا میں موجود ہیں، اے اللہ ان سب کو صحت و سلامتی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہر شر سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے، شیطان مردود اور اس کے وسوسوں سے حفاظت فرما دیجئے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب کے صدقے قبول فرما دیجئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک على روح سيدنا محمد في الأرواح، وصل وسلم على قلب سيدنا محمد في القلوب، وصل وسلم على جسد سيدنا محمد في الأجساد، وصل وسلم على قبر سيدنا محمد في القبور، وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا رحمة۔ صدر جمعیت جیسا ہو، ارشد مدنی جیسا ہو۔